یہ کہانی ہے ایک ایسے مقابلے کی جہاں طاقتیں بظاہر بالکل غیر مساوی تھیں۔ یہ صرف دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، نہیں، یہ ایمان اور تکبر کی ایک فیصلہ کن لڑائی تھی۔ اور یہی تو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ یہ محض ایک جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک الہی فیصلہ تھا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اصل طاقت ظاہری قوت میں نہیں بلکہ اس پختہ یقین میں چھپی ہوتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کے حالات سے، ایک ایسی قوم جو ظلم اور جبر کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ قوم جو کبھی اللہ کی چہیتی تھی، اب دشمنوں کے ظلم، خوف اور ذلت کی چکی میں پس رہی تھی۔ ان کی حالت کیسی تھی؟ ان کے حوصلے بالکل پست ہو چکے تھے اور زندگی میں بس ذلت ہی رہ گئی تھی۔ دشمن قبائل آتے، ان کے شہروں پر حملہ کرتے، ان کے گھروں کو جلا دیتے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس ذلت سے تنگ آ کر آخرکار انہوں نے اپنے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے فریاد کی۔ انہوں نے ایک لیڈر مانگا، ایک ایسا بادشاہ جو انہیں اکٹھا کر سکے اور اس ظلم سے نجات دلا سکے۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، مگر یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس پر سب لوگ ایک دم سے بھڑک اٹھے۔ قوم کے سردار تو حیران اور غصے میں آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈرشپ کو دنیاوی پیمانوں سے ناپتے تھے، دولت، خاندان، اونچا مرتبہ۔ ان کے لیے یہ فیصلہ بالکل ناقابل قبول تھا۔ تو یہاں پر دو الگ سوچیں ٹکرا رہی تھیں۔ لوگ ایک امیر شاہی خاندان کے شہزادے کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے طالوت کو وہ خوبیاں دی تھیں جو ایک حقیقی لیڈر میں ہونی چاہیے: زبردست جسمانی قوت اور گہری حکمت۔ اور اس سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حقیقی اختیار اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اس کا تعلق انسان کے بنائے ہوئے دولت اور طاقت کے نظاموں سے نہیں ہوتا۔ اچھا، تو بادشاہ تو بن گئے، لیکن اب طالوت کی نئی فوج کے سامنے پہلی بڑی آزمائش آنے والی تھی۔ یہ نظم و ضابط اور ایمان کا ایک سخت امتحان تھا۔ ذرا تصور کریں، فوج صحرا سے گزر رہی ہے، ہونٹ خشک ہیں، پیاس سے گلے جل رہے ہیں۔ تبھی طالوت کا حکم آتا ہے، اللہ تمہارا امتحان ایک دریا سے لے گا، جو ایک چلو سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ حکم بہت سخت تھا، لیکن اس وقت پیاس اس سے بھی زیادہ سخت لگ رہی تھی۔ ہزاروں سپاہی تھے، وہ نہر کی طرف بھاگے اور جی بھر کر پانی پیا، اور اسی لمحے ان کا یقین پانی کے ساتھ ہی بہہ گیا۔ جب دریا پار کیا تو دوسری طرف صرف 313 لوگ کھڑے تھے جن کا ایمان ثابت قدم رہا۔ تو اب یہ چھوٹی سی جماعت اصل خوف کا سامنا کرنے والی تھی، ایک ایسی رکاوٹ جو ناقابل تسخیر لگ رہی تھی، دشمن کا سب سے بڑا جنگجو جالوت۔ جالوت صرف ایک آدمی نہیں تھا، وہ ایک خوفناک طاقت تھا، ایک چلتا پھرتا لوہے کا پہاڑ جس نے پوری فوج میں دہشت پھیلا دی تھی۔ اس کے قدم میدان جنگ کو ہلا رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مقابلہ بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تکبر سے بھرا لوہے کا پہاڑ کھڑا تھا اور دوسری طرف ایک نوجوان چرواہا جو صرف اور صرف اللہ پر اپنے ایمان سے لیس تھا۔ جب طالوت نے نوجوان داؤد کو اپنی زرہ یعنی آرمر پہنانے کی کوشش کی تو داؤد نے اسے اتار دیا۔ انہوں نے روایتی حفاظت کو مسترد کر دیا، اور وجہ بہت سادہ تھی: مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی پہنچا۔ یہ ایمان اور شک کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ جالوت نے داؤد کو دیکھ کر طنز کیا۔ وہ اپنے غرور میں اتنا اندھا تھا کہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ اس کے مخالف کی اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے۔ فضا جیسے تھم سی گئی، ہوا رک گئی۔ یہ طاقت کی نہیں، یقین کی جنگ تھی۔ اور پھر ایک ہی لمحے میں تاریخ بدل گئی۔ ایک ہی پتھر سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگا اور لوہے کا وہ پہاڑ زمین پر آ گرا۔ یہ صرف ایک آدمی کا گرنا نہیں تھا، یہ خود غرور اور تکبر کا زوال تھا۔ ایمان کے اس ایک عمل نے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا جس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ جالوت کی فوج دہشت سے بھاگ نکلی اور ان 313 وفادار سپاہیوں نے اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھوا لیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ اس میں ہر دور کے لیے ایک لازوال سبق پوشیدہ ہے۔ اس فتح کے بعد اللہ نے اپنے اختیار کی مزید نشانیاں بھی ظاہر کیں۔ تابوت سکینہ، جسے فرشتے اٹھا کر لائے، واپس آ گیا۔ اس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور اس کی واپسی اس بات کا ثبوت تھی کہ حقیقی طاقت الہی مرضی کے ساتھ ہی آتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ وہ ایک عام چرواہے تھے جو صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے، اور اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کی، یعنی عاجزی ہی حقیقی عظمت کا راستہ ہے۔ یہ قدیم کہانی آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔
یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب حق تنہا کھڑا ہو اور باطل ایک پہاڑ کی طرح سامنے آ جائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی طاقت تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اللہ پر پختہ ایمان میں ہے۔